اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5H کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، جو پچھلے ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ عمران خان کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرائی جائے گی اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اصل ٹاپک ہے کہ PTI کے لوگ عمران خان پر ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ اس پر ٹاپک پر بات کریں گے ہم۔ اگلے ویلاگوں میں مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کل کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہوا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں تک نیا ویلاگ بنا کر بھیجیں گے۔ PTI کے لوگ عمران خان سے محبت نہیں کرتے، صرف اپنے مفاد کی خاطر عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ بات اب پاکستان کا بچے بچے کو معلوم ہے، اور آپ میری یہ بات یاد رکھنا کہ PTI کے لوگ عمران خان اور پاکستان کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کو چاہیے کہ برسٹر گور کو پارٹی سے فارغ کرنا چاہیے اور اسے استعفیٰ لے کر کوئی دیکھیے، جب عمران خان کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو یہ بے غیرت شخص اندر کیوں گیا؟ سب سے بڑا بے غیرت شخص، لعنتی شخص برسٹر گور، دوسرا نمبر پر برسٹر علی ظفر خان، بے غیرت جیسا انسان۔ آپ کہیں گے کہ ان لوگوں نے عمران خان سے ملاقات کر لی تو عمران خان سے ہوا، لیکن کیا ان لوگوں نے جو عمران خان سے اندر بات ہوئی، کیا وہ میڈیا کے سامنے شیئر کی؟ کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ لوگ عمران خان کے وفادار نہیں، کسی اور نون لیگ کے مریم نواز کے پالتوؤں کے پالتو ہیں، مریم نواز کے پالتوؤں کے پالتو ہیں۔ اس لیے کل کے عمران خان کی ملاقات کی کوئی اندر سے خبر نہیں ہے، اور علیمہ خان کو فوری طور پر اپنے بھائی سے ملاقات کرنی چاہیے اور عمران خان کو فل مینڈیٹ سلمان اکرم راجہ کو یا علیمہ خان کو دینا چاہیے۔ ان غداروں سے جان چھڑانی چاہیے۔ میں اب اس بات سے میں بہت انتظار کر رہا تھا کہ جنید اکبر پر ویلاگ بنوں گا۔ جنید اکبر صرف باتیں کرتے ہیں، ابھی تک باتوں سے آگے کچھ نہیں نکلے۔ مراد سعید کو بھی اب سامنے آنا ہوگا، ورنہ وہ بھی عمران خان کے نہیں، اپنے مفاد کی خاطر لڑا، کیونکہ ان لوگوں نے 2 سال میں عمران خان کے لیے کیا کیا۔ اس پر ٹاپک ہم انشاءاللہ آگے بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو مزید انفارمیشن دیں گے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیا PTI کے جو اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو ضمانت نہیں مل سکتی؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ضمانت نہیں مل سکتی، لیکن اسد کیسر کو آ جا ملک اور بیرونی ملک کے اندر اور باہر جانے کی اجازت ہے۔ اس پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اسد کیسر کیا عمران خان کا وفادار ہے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں۔ اور دوسرا جو علی امین گنڈا پور ہیں، کیا یہ لوگ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کرنے گئے؟ کیا یہ لوگ عمر صفا چیمہ سے ملاقات کریں گے؟ تو جواب ہے نہیں، یہ لوگ بھی غدار ہیں۔ دیکھیے، علی امین گنڈا پور جب وزیر اعلیٰ نہیں تھا تو بہت باتیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب انسان کسی عہدے پر بیٹھتا ہے تو انسان بے نقاب ہو جاتا ہے۔ میں اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور جب وزارت اعلیٰ پر بیٹھا تو اس نے کہا عمران خان کو پھانسی چاڑ دیں، عمران خان کو زندہ زمین میں گاڑ دیں، مجھے کیا، مجھے وزارت اعلیٰ مل گئی، بس میں وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہو نہ ہو، لیکن KPK میں پارٹی پر قبضہ کر لوں گا اگر عمران خان خدا نہ سے کچھ ہوتا ہے، پنجاب جانے کچھ، اور ادھر میں عمران خان کے نام پر 20 سے 40 سال حکومت کروں گا اور یہاں میرا راج ہوگا۔ لیکن افسوس کہ عمران خان کی سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانیوں کی محبت عمران خان کو، یہ جو برسٹر علی ظفر کا بیان ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جیسے، لیکن PTI کو نقصان پہنچانے والا اور عمران خان کو نقصان پہنچانے والا بیان دیا، جیسے عمران خان کی بیانیوں کو نقصان ہو، اور عمران خان کا جو ابھی تک نہ کوئی بیان آیا ہے، نہ کوئی اس کی اندرونی خبر آئی ہے۔ ہاں، یہ عمران ریاض کی جانب سے ایک ایکس پر پوسٹ ہوئی ہے جس سے میں اس نے کہا ہے کہ پنجاب میں عالیہ حمزہ کو بہت سی مینڈیٹ دے دیا گیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا مینڈیٹ ملے۔ دوسرا، کیا عمران خان سے علیمہ خان کی بہنوں کی ملاقات جو نہیں کرائی گئی، اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے، جو پاکستان میں ہوتا رہا اور جو لوگ گرفتار ہوئے اور بعد میں چھوڑ دیا گیا، اس کی وجہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی انفارمیشن لے کر آتے ہیں۔ دوسرا اہم مدعا یہ ہے کہ کیا جنید اکبر نے اتنا بڑا پارٹی KPK کا سربراہ بنایا، کوئی ایسی ایکٹیو ہوئی تو نہیں؟ کیا PTI کی لاہور قیادت میں سوائے نوجوان ڈاکٹر عالیہ حمزہ صاحبہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے؟ کیا
اسلام آباد سے کوئی لوگ ایکٹیو ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے اسلام آباد کے لوگوں کو، کیا مری کے لوگوں کو، کیا نال ایکٹ آباد کے لوگوں کو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان لوگوں کو اب نکلنا ہوگا ورنہ استعفیٰ دے کے گھر چلیں؟ پاکستانی قوم نے ان کو ووٹ اس لیے نہیں دی۔ اب ان لوگوں کو جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ نہیں دے رہے کہ ان کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اور جنید اکبر کے بیان کی ہم شدید الفاظ مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایم پی اے پہنچ جائیں گے کہاں کہ سلمان اکرم راجہ کی پریس کونسل پر بھی ہم انشاءاللہ ویلاگ بنائیں گے۔ اللہ اس کی پریس کونسل نے ایک الفاظ میں آپ لوگوں کو یہاں بتا دوں، اس نے کہا ہے کہ یہ پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، جو لوگ اندر چلیں گے سب سے بڑا غدار قہور علی ہیں۔ میں ہر وقت کہہ رہا ہوں اگر عمران خان نے گور کو نہ ہٹایا تو عمران خان جیل میں رہے گا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پہ ملتی رہے۔ شکریہ۔